کو تو بہت ہی زیادہ اس بات پر غصہ ہوتا ہے کہ آخر کیوں دعا نوشیروان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تبھی وہ سوچ لیتی ہے کہ اس بچے کو میں دنیا میں ہی نہیں آنے دوں گی۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو نوشیروان اور دعا کا تعلق تو بہت ہی مضبوط ہو جائے گا اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ پہلے تو دعا ہی کافی تھی میری زندگی برباد کرنے کے لیے، اگر اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو پھر میرے سارے حق اور حقوق نوشیروان پر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو دعا کو پہلے ہی سچے دل سے اپنا چکا تھا۔ یہاں پر ان دونوں کے درمیان درار کھڑی ہو رہی پر دعا نے اب نوشیروان کو یہ خوشخبری سنا دی ہے، کیونکہ نوشیروان بھی یہ خوشخبری سننے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کشمالا سوچ لیتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا ہوگا۔ تبھی اب کشمالا اسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے، ڈاکٹر سے جا کر کہتی ہے کہ مجھ سے ایک بہت ضروری کام ہے، کیا آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ مسز نوشیروان ہیں، میں نے آپ کو گھر پر دیکھا تھا، آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی، میں گھر پر ہی آ جاتی ہے۔ بات سننے کے بعد تبھی اب کشمالا کہتی ہے کہ نہیں، اگر گھر پر کام ہوتا تو میں ضرور کو گھر پر ہی بلا لیتی، لیکن مجھے آپ سے ضروری کام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو زحمت دینے کی بجائے میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتی ہوں چل کر۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ کے پاس چل کر آئی ہوں تو آپ میرے آنے کا مان ضرور رکھیں گی۔ بات سننے کے بعد تبھی ڈاکٹر کہتے بے فکر رہے، آپ کا کام میں سب سے پہلے کروں گی۔ تبھی کشمالا کہتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو میرا کام کرنا بہت ہی ضروری ہو۔ لیکن وہ ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے نوشیروان کو جانتی تھی اور نوشیروان کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ کشمالا کہتی ہے کہ مجھے ایک ایسی میڈیسن چاہیے جس سے بچہ مر جائے۔ سننے کے بعد تبھی اب ڈاکٹر بہت ہی حیران ہو کر کشمالا کی جانب دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کشمالا کہتی ہے کہ مطلب تو اس بات کا سیدھا ہے کہ میں دعا کے بچے کو مارنا چاہتی ہوں، اس کے بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، اس لیے مجھے اس کے لیے میڈیسن چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ غیر شرعی اور غیر قانونی کام کر رہی ہیں، اس طرح کے کام میں کبھی بھی نہیں کر سکتی، میں یہاں کی سینئر ڈاکٹر ہوں، اگر میں ہی ایسا کروں گی تو میری جونیئرز کیا کریں گے؟ اس بات کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ نوشیروان کو یہ بچہ نہیں چاہیے، نوشیروان غزنوی مجھ سے خود بھی تو یہ بات کر سکتے تھے، آپ کہیں تو میں ان سے خود بات کرتی ہوں، ان کو سمجھا لیتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیا کرنے جا رہی ہیں، بالکل جائز نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالا گھبرا جاتی ہے۔ پھر کشمالا ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نوشیروان غزنوی یہ بچہ نہیں چاہتے، ان کی خوشی دیکھ کر آپ کو کہیں سے ایسا محسوس ہوا؟ سننے کے بعد تبھی اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر نوشیروان یہ بچہ چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ دعا کے بچے کے لیے خوش نہیں؟ یہ بات سننے کے بعد کشمالا کہتی ہے کہ سوتن کے بچے کو اس دنیا میں آنے دیں گی۔ بات سننے کے بعد تبھی اب ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کشمالا کر رہی ہے وہ صرف اور صرف جیلسی میں آ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر اب صاف صاف اسے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ سوری میں یہ آپ کا کام نہیں کر سکتی۔ کشمالا کہتی ہے کہ تمہیں یہ کام میرا کرنا ہی ہوگا۔ سن کر تبھی ڈاکٹر کہتی ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آج تک میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، ہم تو یہاں پر ڈاکٹرز ہیں اور ہم اگر ایسا کریں گے تو کتنے لوگوں کی جانوں کو نقصان ہو جائے گا۔ کشمالا کہتی ہے کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلنے والا ہے، سیدھی انگلی سے تو بالکل بھی نہیں نکلے گا۔ تبھی کشمالا اپنے گارڈ کو بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے ڈرائیور میں کوئی چیز رکھی ہے، جاؤ اور جا کر لے کر آؤ۔ تبھی یہ بات سننے کے بعد تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آخر آپ کیا لینے کے لیے بھیج رہی ہیں؟ اللہ کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان یہاں سے مجھ سے نہیں پہنچے گا۔ تبھی اب جیسے ہی ڈرائیور آتا ہے تبھی سوٹ کیس لا کر کشمالا کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آخر اس میں کیا چیز ہے؟ کشمالا تبھی اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں۔ جیسے ہی ملازم جاتا ہے تبھی کشمالا اس سوٹ کیس کو کھول کر آپ ڈاکٹر کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ سوٹ کیس پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر تبھی ڈاکٹر بہت ہی حیران رہ جاتی ہے، تبھی کہتی ہے کہ آپ مجھے یہ کیوں دے رہی ہیں؟ کشمالا کہتی ہے کہ وہ اس لیے کہ تم میرا کام کرو گی۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر کہتی ہے کہ جب میں ایک دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گی تو اس کا مطلب کہ نہیں کروں گی۔ کہتی ہے کہ یہ کام تو اب تمہیں میرا ہر صورتحال میں کرنا ہوگا، اگر تم میرا یہ کام نہیں کرو گی تو یقین کرو کہ کل تم اس ہاسپٹل میں موجود نہیں ہوں گے، گھر والے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جائیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی ڈاکٹر اس کی دھمکی میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایک بہت گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، تبھی اسے میڈیسن دے دیتی ہے۔ تبھی کشمالا کہتی ہے کہ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں نوشیروان پھر دعا کو علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا میں وہ حال کر دوں گی کہ تم خود بھی نہیں سوچ سکو گی کہ آخر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کس نے کر دیا۔ تبھی اب ڈاکٹر بہت ہی پریشان ہوتی ہے، ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ اگر وہ اس بارے میں نوشیروان کو بتا دے گی تو آٹومیٹکلی کشمالا کو بھی پتا چل ہی جائے، لیکن تبھی ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ شاید میرا اس وقت خاموش رہنا ہی بہت مناسب ہے، کیونکہ میرے بچے بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ دعا کی ایک خاص ملازمہ جو کہ دعا سے بہت ہی محبت کرتی ہے اور دعا سے بہت ہی زیادہ مخلص ہوتی ہے، وہ کچن میں جانے لگتی ہے، تبھی دیکھتی ہے کہ کشمالا جوس بنا رہی ہے دعا کے لیے اور دعا کے جوس میں کچھ مکس بھی کر رہی ہے۔ دیکھ کر تبھی اب وہ ملازمہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے کہ آخر کشمالا بی بی یہ سب کچھ کیا کر رہی ہیں۔ تبھی وہ پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اچانک سے وہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تبھی کشمالا کہتی ہے کہ تم کب آئی؟ یہ دیکھ کر تبھی کہتی ہے کہ میں تو دعا بی بی کے لیے جوس لینے کے لیے آئی، مجھے بتا دیتی میں آپ کے لیے بنا دیتی۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالا کہتی ہے کہ نہیں نہیں،
میں بھی دعا کے لیے ہی جوس بنا رہی تھی۔ میرے لیے جوس بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ میں دعا کے لیے بھی بنا دوں۔ تبھی کہتی ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے میرا کام کر دیا۔ کشمالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، جاؤ اور جا کر کشمالہ کو یہ جوس دے آؤ۔ اب جیسے ہی ملازمہ جوس لے کر جاتی ہے تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ واہ، کیا میرا کام آسان ہو گیا، لگا تھا کہ دعا میرے ہاتھ سے جوس پیے گی ہی نہیں، اور جب اگر ملازمہ دینے کے لیے جائے گی تو ملازمہ دعا کو بتا دے گی کہ یہ جوس کشمالہ نے بھیجا ہے۔ اب تو دعا نے خود جوس مانگا ہے اور دعا کو شک بھی نہیں ہوگا۔ دعا راستے میں جاتی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کار کشمالہ بی بی نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کیونکہ اسے شک ہو جاتا ہے کہ یقیناً اس نے کوئی ایسی میڈیسن مکس کی ہے جس کی وجہ سے دعا بی بی کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تبھی وہ اب جیسے ہی دعا کے پاس جوس لے کر جاتی ہے تبھی دعا جوس تو پکڑ لیتی ہے، لیکن تبھی ساتھ ہی میں کہتی ہے کہ بی بی سائیں آپ یہ جوس مت پیے گا۔ یہ بات سننے کے بعد دعا بہت ہی حیران ہوتی ہے، تبھی کہتے ہے کہ آخر جوس کیوں نہیں پی سکتی۔ تبھی وہ ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کشمالہ بی بی نے مکس کیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو منع کر رہی ہوں۔ بھی دعا بھی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ کشمالہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تبھی کہتی ہے کہ بہت شکریہ، تم نے میری زندگی پر ایک بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کہتی ہے کہ اس کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جوس میں نے پیا ہے یا نہیں، جاؤ اور جا کر اس کو میں پھینک دو اور گلاس ویسے ہی لے کر جانا جیسے اسے محسوس ہو کہ میں نے یہ جوس پی لیا ہے۔ باقی ملازمہ بھی ویسا ہی کرتی ہے جیسے کہ دعاؤں سے گائیڈ کرتی ہے۔ تبھی کشمالہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ آخر کار دعا تم میرے جنگل میں آ ہی گئی، لیکن دعا اب بہت ہی پریشان ہے کہ آج نکرانی دیکھ لیا، اگر کہیں کسی نے کھانے میں کسی اور دن کچھ مکس کر دیا تو نہ جانے میرا بچہ تو اس دنیا میں چلا جائے۔ دعا اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ تبھی دعا سوچ لیتی ہے کہ شاید مجھے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ دعا اپنے بچے کو بچانے کی خاطر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد اب نوشیروان کے دل میں کتنی بدگمانی اس کے لیے پیدا ہو جائے۔ کشمالہ واچ مین سے کہہ دیتی ہے کہ جب بھی نوشیروان آئے تو تم پھر سے کہنا کہ آج سرفراز پھر سے آیا۔ واچ مین بھی ایسا ہی کرتا ہے کیونکہ نوشیروان نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب جب بھی سرفراز یہاں پر آئے تم مجھے بتاؤ گے۔ تبھی اب واچ مین نوشیروان کو بتا دیتا ہے کہ آج پھر سرفراز یہاں پر آیا تھا اور دعا بی بی انہیں اندر لے کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دعا بی بی بھی یہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ بات اب نوشیروان کو بہت ہی زیادہ غصہ بھی دلاتی ہے۔ تبھی نوشیروان ہے کہ دعا آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو، آخر کس بات کی کمی تھی میری محبت، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔